اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کے فضل و کرم سے یہ قرآن کریم کی ایک منزل اپنے تکمیل کو پہنچی۔ درس کے دوران آپ حضرات نے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم اس کا درس سماعت فرمایا اور اللہ پاک نے مجھے بھی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کریم اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرما لے۔ اب یہ دوسری منزل کا آغاز ہو رہا ہے سورہ مائدہ سے۔ سورہ مائدہ یہ مدنی صورت ہے، جس طرح سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء۔ البتہ اس کے اندر ایک آیت جو ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ حجت الوداع کے موقع پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اسی لیے بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ قرآن کی آخری آیت ہے اور اس کے بعد صرف ایک ہی آیت اتری تھی، وہ پیچھے پارہ نمبر 3 کے اندر ہے، ٹھیک ہے، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ۔ اس صورت کے اندر 120 آیات ہیں، 16 رکوع ہیں، 4842 کلمات، 13464 رکوع کا حروف کے اوپر یہ صورت مشتمل ہے۔ یہ بھی بڑی صورتوں میں سے ہے۔ جس طرح سورہ بقرہ کے اندر میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ سورہ بقرہ میں زیادہ تر روئے سخن یہود کی طرف تھا، ان کے عقائد باطلہ کا رد تھا اور ان کی اصلاح مقصود تھی۔ پھر وہاں باقاعدہ یا بنی اسرائیل کہہ کر وہاں سے یہود کو یعنی کہ خطاب کیا تھا۔ پھر اس کے بعد ان کے عقائد باطلہ کا ذکر تھا اور ان کی اصلاح کی طرف زیادہ تر روئے سخن تھا۔ سورہ آل عمران کے اندر زیادہ تر روئے سخن جو ہے وہ نصارہ کی طرف تھا۔ جس طرح سورہ اس کے میں نے شروع میں پس منظر میں بتایا تھا کہ نجران کا وفد جو عیسائیوں کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا سوالات کرنے کے لیے، تو ان کا رد تھا اور ان کے عقیدہ ابنیت یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو خدا کا بیٹا کہتے تھے ان کا رد تھا۔ اور درمیان میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات یاد رکھیں کہ ہر صورت کے اندر کوئی صورت ایسی نہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی توحید کا اظہار نہ کریں اور توحید کو نہ بیان کریں۔ تو توحید تو درمیان میں ضمناً بیان ہوتی رہتی ہے اور پھر درمیان میں اللہ پاک ان لوگوں کی اصلاح بھی کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ نساء جو اس سے پہلی صورت ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ تر جو ہے نصارہ کی طرف تھا رخ، اور نصارہ ہی کی یعنی کہ عقائد باطلہ کی اصلاح مقصود تھی اور ان کے یعنی کہ جو غلط عقائد تھے ان کی اصلاح کے متعلق تھے احکامات۔ اور پھر درمیان میں سورہ نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع سے لے کر تقریباً آخر تک بہت سارے احکامات کو بیان فرمایا تھا۔ اور اس صورت کے اندر جو ہے خصوصاً محرمات نکاح کا بیان بھی تھا، وراثت کے متعلق مسائل بھی تفصیلی بیان ہوئے، یتیم، محتاج، غریب، ضعفاء ان کے حقوق کا بھی تفصیلی بیان تھا، اور پھر یہود و نصارہ کا رد بھی تھا۔ اور پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں پھر عیسائیوں کا رد فرمایا تھا کہ جو عیسائی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، عیسیٰ میرے بندے ہیں اور وہ بندگی کے اندر ہار محسوس نہیں کرتے، اور اسی طرح فرشتے بھی جو ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ اس میں کوئی بندگی میں ہار محسوس نہیں کرتے۔ تو گویا یعنی کہ اس صورت کا اور پچھلی صورت کا آپس میں ربط یہ ہے کہ اس صورت کے اندر معقولات اور مشروبات کی حلت اور حرمت کا بیان ہے، اور اس سے پچھلی جو صورت تھی اس کے اندر یعنی کہ محرمات نکاح اور ان عورتوں کا بیان تھا جن کے ساتھ نکاح کرنا حلال ہے۔ تو گویا یعنی کہ اس صورت کے اندر بقائے نوع انسانی کے ایک پہلو کو بیان کیا گیا، اور اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیلی احکامات بتائے کہ نکاح کرنا کتنا ضروری ہے، اس سے جو ہے انسانی نسل کا بقا ہے، اور اس کے اندر انسان کی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاق رذیلہ سے بچانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور اخلاق خبیثہ جو ہیں انسان کے اندر سے نکل جاتے ہیں اگر انسان نکاح نہیں کرے گا، کیونکہ یہ انسان کی طبعی ضرورت ہے نکاح کرنا، اور شہوت کو ہونا یہ بھی اللہ کی طرف سے فطرتی چیز ہے۔ تو اس کی تکمیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طریقہ بتایا تھا کہ جو محرمات ہیں ان کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، کہ ان محرمات کے علاوہ باقی ساری عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، اس شرط پر کہ تم ان کے مار، نان نفقہ، ان کے رہنے کی جگہ اور ان کی تمام ضروریات کو پورا کر سکتے ہو، تو پھر آپ ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔
اگر یہ بھی نہیں کر سکتے، اس سے بھی یعنی کہ نیچے درجہ، تو پھر باندیوں کے ساتھ نکاح کرنے کی بھی یعنی کہ اجازت دی تھی کہ آپ ان کے ذریعے بھی اپنی یعنی کہ شہوت کی تکمیل کر سکتے ہیں، اس کے بھی قوانین اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بتائے تھے۔ اور پھر اس کے بعد اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر آخری درجہ یہ بتایا تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس کی ترتیب یہ بتائی تھی کہ اگر مثال کے طور پہ انتہائی غریب ہے بندہ اور شہوت بھی بہت زیادہ ہے، تو اس شہوت کو کنٹرول کیسے کیا جائے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قاعدہ بتایا تھا کہ روزے رکھے، کثرت سے روزے رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی شہوت کو کنٹرول کر دیں گے۔ تو وہاں پر گویا یعنی کہ انسان بقائے انسان، نوع انسانی کا یعنی کہ قاعدہ اور قوانین کو بیان فرمایا، اور اس صورت کے اندر بقائے شخصی کا یعنی کہ قانون بتایا گیا کہ حلال حرام کھانے سے، جس طرح حلال حرام یعنی کہ حلال حرام کی تمیز نہ ہو بندے کے اندر اور بندہ جو ہے اپنی شہوت پوری کرے۔ یہود کے اندر یہ خباثت موجود تھی کہ وہ بھتیجیوں کے ساتھ بھی نکاح کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی لوگوں سے منع فرمایا کہ ایسی چیزیں نہ کریں، جن کا حکم اللہ نے دیا ان کے ساتھ کریں، جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا اس کے ساتھ مت کریں۔ اگر ایسا کریں گے تو اللہ کی حدود کو ٹچ کریں گے، اور جنہوں نے اللہ کی حدود کو ٹچ کیا تو ان کے اندر اخلاق رذیلہ، اخلاق خبیثہ پیدا ہوں گے۔ اور اسی طرح کھانے پینے کے متعلق یہ بات یاد رکھیں کہ حلال حرام، یہ کھانے پینے کے متعلق اگر حلال کھائیں گے تو انسان کے اندر، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اخلاق حسنہ پیدا ہوں گے۔ اس یعنی کہ حلال کھانے سے انسان کی عدالت کے اوپر بھی یعنی کہ اثر ہوگا، انسان کے اخبات کے اوپر بھی اثر ہوگا، انسان کے اخلاقیات کے اوپر بھی اثر ہوگا، انسان کے معاشرت کے اوپر بھی اثر ہوگا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو مسلمان ہیں ہم الحمدللہ بہت ساری چیزوں سے منع فرمایا، کلوا من طیبات واعملوا صالحا، کہہ کر اللہ نے فرمایا کہ پاکیزہ چیزیں کھائیں اور پاکیزہ جانور کھانے کی اجازت ہے۔ اب کتا کھانے کی اجازت نہیں۔ اب اس کے اوپر ریسرچ کیا لوگوں نے، ڈاکٹروں نے یا آج کل کے جدید سائنسدانوں نے ریسرچ کی ہے کہ کتا کھانے سے کیوں منع کیا، خنزیر کھانے سے کیوں منع کیا، اور ان جانوروں کو جو یعنی کہ دانتوں سے چیر پھاڑ کر کھاتے ہیں ان کو کھانے سے کیوں منع کیا، اور اس طرح ان پرندوں کا جو اپنے پنجوں سے نوچ کر کھاتے ہیں ان سے کھانے سے کیوں منع کیا۔ تو اس کے اندر باقاعدہ انہوں نے تحقیقات کر کے انہوں نے کہا کہ بھئی قرآن بالکل سچ کہہ رہا ہے، جو قرآن نے کہا وہ بالکل حق اور سچ بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو جن جانوروں کے کھانے کا حکم دیا وہ سارے معصوم ہیں، معصوم جانور ہیں، گائے، بھینس، بیل، ٹھیک ہے، اونٹ، یہ سارے حلال جانور ہیں، اور ان کے اندر یعنی کہ ان کے کھانے سے پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، ان کے کھانے سے جو ہے انسان کے اندر وحشت نہیں آتی، انسان کے درندگی نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے جانوروں کے کھانے کا حکم دیا، اور جو جانور حرام ہیں ان کی حرمت کا بھی بیان اس صورت کے اندر کیا۔ تو ایک اور سمجھ لیں یہ بات کہ جو مکی صورتیں ہوتی ہیں ان کے اندر زیادہ تر اللہ تبارک و تعالیٰ بنیادی عقائد کو بیان فرماتے ہیں، اور ساتھ میں جو اخلاق اور معاشی مسائل بھی ہوتے ہیں۔ لیکن جو مدنی صورت ہوتی ہیں، اب ظاہر بات ہے جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہجرت کر کے مدینے کی طرف چلے گئے اور وہاں پہ ایک خوبصورت اسلامی معاشرہ انہوں نے تشکیل دے دیا، تو وہاں پہ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ اخلاقیات کی تعلیم ہو، معاشی مسائل کے متعلق تعلیم ہو۔ تو جو مدنی صورتیں ان کے اندر جو ہے معاشرتی مسائل کا زیادہ تر بیان ہوتا ہے، اور جو مکی صورتیں ان میں زیادہ تر عقائد کا بیان ہوتا ہے۔ تو یہ صورت چونکہ مدنی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی، تو اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے معاشرتی مسائل کو بیان فرمایا ہے۔ اس میں جو حلت حرمت کے مسائل ہیں، عقل مشروبات ہیں اور معقولات ہیں، ان میں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، ان کے احکامات بیان فرمائے ہیں، اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق تفصیل سے بتایا اس کے اندر کہ عیسیٰ علیہ السلام کون تھے، ان کا پورا پس منظر کیا ہے، وہ سارا اس صورت کے اندر اللہ نے تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ اور درمیان میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توحید کی ترغیب دی ہے، اور شرک سے جو ہے شرک کی تردید کر کے منافقین کا بھی رد فرمایا، ان کی بری خصلتوں کا تذکرہ، جیسے پچھلی صورت کے اندر بھی ہوتا آ رہا ہے کہ جا بجا اللہ تعالیٰ منافقین جو سب سے زیادہ اسلام کو نقصان پہنچانے والے ہیں، بظاہر اسلام کا اظہار کرتے ہیں لیکن دل کے اندر ان کے اسلام کی دشمنی ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کی شرارتوں کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اور پھر درمیان میں جو ہر مسلمان کو جو روزمرہ مسائل پیش آتے ہیں، مثلا طہارت کا مسئلہ ہے، وضو کا مسئلہ ہے، تیمم کا مسئلہ ہے، غسل جنابت کا مسئلہ ہے، یہ سارے احکامات اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ تو یہ صورت جو ہے جو مدنی صورت ہے۔ اب اس صورت کے مختلف نام جو ہے مفسرین نے لکھے ہیں۔ ایک نام اس صورت کا جو ہے مشہور نام جو ہے سورہ مائدہ ہے۔ مائدہ اس کو کیوں کہتے ہیں، اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ سورت کے اندر آگے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دعا موجود ہے کہ اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء، کہ اے اللہ تو ہمارے لیے آسمان سے جو ہے دسترخوان نازل فرما دے۔ مائدہ عربی زبان کے اندر اس دسترخوان کو کہتے ہیں جس دسترخوان کے اوپر کھانے چنے گئے ہوں،
یعنی کہ کھانے بالکل چن کے رکھ دیے گئے ہوں تو اس دسترخوان کو مائدہ کہتے ہیں۔ اگر کسی دسترخوان کے اوپر کھانے چنے نہ گئے ہوں تو اس کو عربی زبان کے اندر خوان کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ترمذی کی روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی بڑی ٹیبلوں پہ یا چھوٹی ٹیبل پہ کھانا نہیں کھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے کپڑے پر بیٹھتے، یا چمڑے کا دسترخوان ہوتا یا کپڑے کا ہوتا یا کوئی چٹائی ہوتی، اس پر بیٹھ کے آپ کھانا نوش فرماتے، ٹھیک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ ہے۔ تو بہرحال چونکہ جدت کے ساتھ کچھ مسائل کے اندر بھی تجدید آتی ہے، جب مسائل کے اندر بھی جدت آتی ہے تو اگر آج کل کے دور میں مثال کے طور پہ شادی حال میں چلے جائیں اور آپ نیچے بیٹھ کے کھائیں گے تو لوگ کہیں گے یہ پاگل ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ تو ہر دور کے اعتبار سے مسائل ہوتے ہیں۔ اگر آج بھی اگر آپ ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے کھاتے ہیں، تکبر نہ ہو اور اللہ کے رزق کو یعنی کہ اللہ کی نعمت سمجھ کر استعمال کیا جائے، تکبرانہ انداز نہ ہو۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں شادی حالوں میں ہوتا ہے کہ کھڑے بھی کھا رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں کیسے کھا رہا ہے، کوئی کیسے، تو ایسا نہ ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا، اللہ کی نعمتیں، ان کی قدردانی کریں، ان کو اسی طریقے پہ استعمال کریں جس طرح اللہ نے حکم دیا۔ تو بہرحال ٹیبلوں پہ کھانا جائز ہے، میں ایسا نہیں کہہ رہا کہ ناجائز ہے، حرام نہیں ہے، لیکن سنت کے خلاف ہے۔ اگر سنت کے مطابق کھاتے ہیں تو نیچے دسترخوان بچھا کے کھایا جائے۔ تو اس صورت کا ایک نام تو مائدہ یعنی اس وجہ سے ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دسترخوان کا ذکر ہے۔ دوسری وجہ تسمیہ اس علماء نے یہ لکھی ہے کہ سورہ مائدہ اس کو اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس سورت کے اندر ان معقولات اور مشروبات کا ذکر ہے جو حلال ہیں یا جو حرام ہیں۔ اب ظاہر بات ہے دسترخوان کے اوپر یہ دو ہی چیزیں لگتی ہیں، یا معقولات ہوں گے یا مشروبات ہوں گے، تو اس مناسبت سے سورت کو مائدہ کہا جاتا ہے کہ یہ سورت مائدہ ہے۔ اور اس کا ایک اور نام ہے وہ سورت العقود بھی ہے۔ عقود اس کے یہ پہلا لفظ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ عقود کہتے ہیں عہد و پیمان کو، کہ کوئی بھی عہد پیمان ہو، وہ کوئی اس سے کسی بھی معاملے سے اس کا تعلق ہو تو وہ اس سے مراد ہے۔ تو اس وجہ سے یعنی کہ اس کو سورہ عقود بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس سورت کا نام ایک سورت المنجیہ بھی ہے۔ منجیہ کا معنی نجات والی سورت۔ تو اس سورت کے اندر جو بھی احکامات ہیں اگر بندہ ان کے اوپر عمل کرے گا تو یہ سورت اس کو نجات دلا دے گی، یہ سورت اس کو جنت کا وارث بنا دے گی، یہ سورت اس کو اللہ کا ولی بنا دے گی۔ لیکن اگر عمل نہیں کریں گے، سنا اور گزر گئے تو پھر کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے یعنی کہ سننے کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے، عمل بھی کرنا ہے۔ تو بہرحال یہ انشاءاللہ اس کا آغاز کل کریں گے، ابھی میں نے آج خلاصہ بتا دیا۔ تو یہ سورت مدنی سورت ہے اور اس کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ مدینے کے اندر نازل ہوا، سوائے الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت جو حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی۔ انشاءاللہ باقی اس کے اندر کیا تفصیلات ہیں تو اس کا آغاز انشاءاللہ کل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں جو ہے قرآن کریم کے اوپر عمل کرنے والا بنائے اور قرآنی احکامات کے اوپر اللہ کریم ہم سب کو عمل پیرا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك۔